التماس بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طہ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المطلوبین یا مفرج عن المحبوبین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ایزادہ شیر جلی یردکنی بی قوت بازو علی یردکنی باکشا از کرم مفل مہمات میرا یا حضرت عباس علی یردکنی السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان والسلام علیکہ یا شریک القرآن صلوات پڑھیے بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صلوات پڑھیے بلند سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اس ذکر کا رب بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جتنے صاحبان اس ذکر پاک میں حاضر ہیں مالک سب کی حاجات پوری فرمائے اس بستی کے جتنے مرحومین ہیں مالک درجات بلند فرمائے قبولیت عبادت کے لیے دعاؤں کی مستجابی کے لیے بآواز بلند صلوات حضرین محترم موالیان ولی عہد اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین آپ نے خود کو تھوڑا نہیں سمجھنا کیونکہ ذکر کریم کربلا ایک ایسی بارگاہ ہے جس میں نظر آنے والا مجمع کم ہوتا ہے اور نظر نہ آنے والا زیادہ ہوتا ہے ابھی مجھ سے پہلے بھی شاہ صاحب کے ارشاد فرما رہے تھے کہ مجلس حسین تعداد کی محتاج نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر کے مالک مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں بلکہ اگر میں ایک جملے میں مجلس حسین کی تعریف سمجھاؤں تو ایک جملے میں مجلس حسین کی تعریف یہ ہے کہ یہ کسی مسلک کی مجلس نہیں یہ کسی فرقے کی مجلس نہیں بلکہ مجلس حسین سفینہ تو نجات اب سفینہ کہتے کسے کیونکہ میری ذاتی کا آغاز یہاں سے اور فقیر کی اولاد میرے سامنے تشریف فرمائے آپ سے دعا لینے کے لیے لفظ کہتا ہوں سفینہ کہتے کسے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کوئی بھی سفینہ ہو کوئی بھی کشتی ہو وہ شاید اپنے مسافروں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آپ کشتی میں بیٹھ لیں سفینے میں بیٹھ لیں تو آپ کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لے جاتی ہیں لیکن مجلس حسین وہ کشتی نہیں وہ سفینہ نہیں جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے جائے بلکہ
مل کے بولا حیدری۔ میرے محترم سامعین، کائنات کا کریم خالق میرا وہ مسعود جس کے سجدہ کرنے والوں میں وہ ذات بھی شامل ہے جس نے اس وقت میرے اللہ کو سجدہ کیا تھا جب ابھی کائنات کے اعضائے سجدہ خلق نہیں ہوئے تھے۔ وہ کریم کائنات سے خطاب فرما رہا ہے، اور جو خطاب میرا اور آپ کا اللہ کائنات سے کرتا ہے وہ بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کائنات سے بات کرنے کے لیے مربی دین اسلام، حصار عصمت کبریٰ، ناشر تبلیغات الہیہ، زعیم مکتب حجت الہیہ، مصدر ولایت مطلقہ، سرکار ابو طالب کی آغوش کے پروردہ سید الانبیاء کی پاک زبان کو میرا اللہ کائنات سے بات کا وسیلہ بناتا ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے، وہ الفاظ جو حسنین کے پاک نانا کی پاک زبان سے ادا ہو کے کائنات کے خالی کشکول ہدایت میں رزق ہدایت کی خیرات ڈالتے ہیں، ان الفاظ کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی قرآن کی ایک آیت مجیدہ میرے پیش نظر ہے جس میں مالک مومنین سے خطاب فرما رہا ہے۔ چونکہ آج کی مجلس کا عنوان بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عنوان وہ ہے جو سید الساجدین، عنوان وہ ہے جو زین العابدین، عنوان وہ ہے جو غیرت اللہ ہے، عنوان وہ ہے جو لسان اللہ ہے، عنوان وہ ہے جو آدم سارا۔ یہ مجلس منسوب ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام سے، تو میں نے آیت ایسی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں مالک عبادت کا مقصد سمجھا رہا ہے۔ مالک فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، عبادت کرو اپنے رب حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اللہ نے عبادت کا مقصد کیا سمجھایا؟ عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ اس کا مطلب ہے عبادت یقین حاصل ہونے تک ہے۔ ادھر یقین حاصل ہو جائے، ادھر عبادت کا مقصد مکمل ہو جائے۔ اب میرا کوئی بھائی، کوئی میرا محترم میری بات سنے اور بھائی یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ میں تو بڑا صاحب یقین ہوں، میں اب عبادت نہیں کروں، تو یاد رکھنا فرمان معصوم ہے، من فسر القرآن برائے فقط کفر، جس نے قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کی وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے۔ آئیے اس آیت کی تفسیر کے لیے، میں صاحبان ذوق کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں، اس آیت کی تفسیر کے لیے اس دہلیز پر جاتے ہیں جس گھر میں ہونے والی باتوں کو اللہ قرآن کہتا ہے، جس گھر کے قول کا نام خدا ہے، جس گھر کے فعل کا نام قرآن بنتا ہے۔ تو ایک شخص نے سوال کیا میرے مولا سے، کہنے لگے مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے عبادت کرو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔ مولا میں سوال کرنا چاہتا ہوں یہ یقین کیا ہے؟ جب بندے نے سوال کیا نا، ابو بصیر نے سوال کیا تھا مولا سے، مولا یقین کیا ہے جس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی؟ میرے مولا نے مسکرا کے دیکھا ابو بصیر کے چہرے کی طرف اور مسکرا کے فرماتے ابو بصیر تیری موت تیرا یقین ہے، جب تک تیری موت تیرا یقین ہے۔ ابو بصیر کے چہرے پر حیرانیوں کا ظہور ہوا، کیونکہ ابو طالب کے بیٹے حیرانیاں تقسیم کرتے ہیں، اور یہ میرا لفظ یاد
وہ ذات ہے جس کے چہرے کا یہ کمال ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کا مقصد بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میرے مولا امیر کا چہرہ دیکھنا عبادت، اور معصومین فرماتے وہ ذات گرامی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر مومن کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ مجلس منسوب ہے سید الساجدین سے، میرا دل چاہتا ہے آپ کو سید الساجدین کے فضائل سنائیں، کیونکہ یہ ذات گرامی ایسی ہے جن کا مسائل زیادہ پڑھا جاتا ہے، فضائل کم پڑھے جاتے ہیں۔ ایک مقام پر میرے اور آپ کے چوتھے امام تشریف فرمائے اور ساتھ میرے پانچویں امام تشریف فرمائے۔ پہلے آپ کو تھوڑا سا یہ تعارف کروں کہ عموماً ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ سید الساجدین کے بعد جتنے امام ہیں وہ صرف مولا حسین کی ذریت ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، جو میرے چوتھے امام کی زوجہ ہیں ان کا نام ہے بی بی فاطمہ بنت حسن، جو امام حسن علیہ السلام کی بیٹی اور جو مولا امیر کی پوتی مولا حسین کی بھتیجی پاک زین العابدین کا کفر نام ہے فاطمہ بنت حسن۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ایک بار ایک مومن تھا، اس نے مولا زین العابدین کی دعوت اپنے گھر مولا کو بلایا۔ مولا سید الساجدین بھی تشریف فرمائے، مولا باقر بھی تشریف فرمائے، اور مولا باقر کی پاک والدہ گرامی بھی تشریف فرمائے۔ اب اچانک کوئی ماحول ایسا بنا کہ جس گھر میں تشریف فرما دنیا سمجھے کہ اس گھر کا اختیار کیا ہے، اس گھر کی ولایت باطنی کیا ہے، کیونکہ یہ گھر ولایت تکوین کا مالک۔ ادھر پاک بی بی جی مولا باقر کی والدہ گرامی تشریف فرمائے، ادھر جس گھر میں مہمان وہ دیوار گرنے لگے، بی بی پاک نے بلا تشبیہ دیوار کی طرف اشارہ کیا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا۔ بی بی فرماتی ہے دیوار تجھے حق مصطفیٰ کا واسطہ ابھی گرنا نہیں، اتنا کہنا تھا۔ دیوار ایک مقام پہ رک گئی، دیوار رک گئی۔ اب میں صاحبان علی ولی اللہ سے دعا لینے کے لیے لفظ کہنا چاہتا ہوں، یعنی اس گھر کی فاطمہ کا معجزہ ہے، کبھی چاہے دیوار کو اشارے سے روک لیتی ہے، کبھی اشارہ کر کے دیوار میں رستہ بنا لیتی ہے۔ تو پاک بی بی نے اشارہ کیا، دیوار رک گئی۔ اب یہ پاک بی بی مولا باقر کی والدہ گرامی، امامت کا اختیار یہ ہے، امامت کی فضیلت یہ ہے کہ مولا زین العابدین کے بعد جتنے امام ہیں وہ باپ کی طرف سے حسینی ہیں اور ماں کی طرف سے حسنی کہلاتے ہیں۔ تو ایک مقام پر میرے اور آپ کے چوتھے امام تشریف فرمائے، مولا کے ایک صحابی آئے مولا کی خدمت میں، دستے ادب کو توڑ کے سوال کرتے، سرکار آپ کے نانا کی حدیث ہے، سرکار فرماتے اول لا محمد، توجہ ہے نا صاحبان، سرکار فرماتے اول لا محمد، آخر لا محمد، اوسط لا محمد، وکل لا محمد۔ اب میرا آپ سے سوال ہے محمد کہتے کس کو؟ توجہ چاہتا ہوں، محمد کی تعریف کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں محمد اسے کہتے ہیں جس کی نعت پڑھی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ نا جو لغت تلاش کر کے دیکھو، محمد اسے کہتے ہیں کہ مقام معمول پر اللہ جس کی حمد کرے، مقام معمول پر جس کی حمد کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ میں اور آپ تعریف کرتے ہیں اللہ کی، اللہ کو سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کو الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں،
ابو بصیر نے مولا کی طرف دیکھا. مولا فرماتے بتاؤ ہم کون ہیں؟ مسکرا کے کہتے سرکار آپ زین العابدین ہیں. کتاب کا حوالہ میرے پاس موجود. جب تک آپ زین العابدین ہیں. مولا فرماتے بتاؤ یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ آپ کے بیٹے محمد باقر. مولا نے فرمایا ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو بند کرو. آنکھیں بند کی. مولا نے فرمایا آنکھیں کھولو. اب جو بندہ ابھی تک میرے ساتھ نہیں بولا اس سے دعا لینے لگا ہوں. جب تک بتاؤ ہم کون ہیں؟ کہنے لگے اب آپ محمد باقر ہیں. یہ کون ہے؟ یہ زین العابدین ہے. مولا فرماتے یہی ہماری حقیقت ہے. ہم جب چاہتے ہیں محمد بن جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں علی بن جاتے ہیں. مولا کو سلامت رکھے, آباد و شاد رکھے. مولا کے فضائل ممبر سے پڑھے نہیں جاتے. ایک دن مولا تشریف فرما, مولا کے صحابی مولا کی خدمت میں کہنے لگے سرکار یہاں پر کچھ مقصرین جو کتاب کے لفظ میں وہ پڑھ رہا ہوں. جہاں کتاب کا نام ہے مدینہ المہاجر, کتاب کا نام ہے منتہی الاعمال, دونوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود. صحابی آئے زین العابدین سرکار کی خدمت میں, کہنے لگے سرکار یہاں پر کچھ مقصرین ہیں جو آپ کے فضائل کی نفی کرتے ہیں. اب لفظ ہے دو, ایک ہوتا ہے قاصر, ایک ہوتا ہے مقصر. دونوں میں فرق ہے. قاصر کسے کہتے ہیں؟ ہم سکول کے زمانے میں درخواست لکھتے تھے. درخواست میں کیا لکھتے تھے کہ بندہ بیماری کی وجہ سے سکول میں آنے سے قاصر. جو بندہ بیمار ہو اور درخواست لکھے اسے قاصر کہتے ہیں. بندہ بیمار نہ ہو اور تاریخ لکھ دے, درخواست لکھ دے, بیمار نہ ہو درخواست لکھ دے, وہ قاصر نہیں وہ مقصر ہوتا ہے. اب قاصر کسے کہتے ہیں؟ جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے مولا نے مغرب سے سورج کو پلٹایا, وہ قاصر ہے. اسے بتانا چاہیے, لیکن جو پوچھے نا کیسے ہو سکتا ہے وہ قاصر نہیں وہ مقصر ہوتا ہے. جو جان بوجھ کے نفی کرے اسے مقصر کہتے ہیں. تو مولا کی خدمت میں آ کے صحابی نے کہا مولا یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو آپ کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں. ہم فضائل پڑھتے وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. چلے میں آپ نے بڑا خوبصورت سنا دے ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں. جس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ مولا نے مردے کو زندہ کیا وہ قاصر ہے, اسے بتانا چاہیے. لیکن جو کہے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ قاصر نہیں وہ مقصر ہوتا ہے. کہنے لگے یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو آپ کے فضائل کی نفی کرتے ہیں. مولا آج انہوں نے اپنا اختیار دکھائی. کتاب کا حوالہ میں پہلے دیکھ چکا ہوں. مولا زین العابدین نے کام کیا. مولا جن کے سوتی لباس پہنتے ہیں, لباس میں سے ایک دھاگا نکالا, دھاگا نکال کے ابو بصیر کو دیا. مولا فرماتے اس دھاگے کو اپنے مٹھی میں باندھ کر لے, اسے لے کے مسجد نبی میں چلے گئے. راستے میں دھاگے کو کھولنا نہیں, مٹھی کو باندھ رکھنا. چلے جاؤ مسجد نبی میں, کسی اور مقام پہ کھڑے نہیں ہونا. کھڑا ہونا ہے گلدستہ اعلان پہ, گلدستہ اعلان پہ کھڑے ہو کر مٹھی کو کھولنا, دھاگے کو بلند کرنا, فضا میں بلند کر کے ہماری فضیلت کا اختیار دیکھ لینا, ہماری ہدایت تکوینی دیکھ لینا. مولا سے انہوں نے شادی دھاگا لیا, دھاگے کو مٹھی میں بند کیا, لے کے آئے مسجد نبی میں. کتاب کے لفظ ہیں جیسے ہی مسجد نبی میں آئے دستہ اذان پہ کھڑے ہو کر انہوں نے مٹھی کو کھولا, دھاگے کو فضا میں بلند کیا. مسجد نبی کے در و دیوار ہلنے لگے, مدینے میں زلزلہ آ گیا. ابو بصیر دوڑتے دوڑتے مولا کی خدمت میں آئے. آگے کہنے لگے مولا میں نے آپ کے فضائل کو پہچان لیا, آپ عذاب روک لیں. جملہ میں آپ کے دلوں پر لکھنا چاہتا ہوں, جب قلم میں نے فضیلت کو پہچان لیا آپ عذاب کو روکیں. مولا فرماتے ہم عذاب کو روک لیتے ہیں, ہم زلزلے کو روک لیتے ہیں, لیکن تو 2 رکعت نماز توبہ پڑھ. کہنے لگے میں 2 رکعت نماز توبہ کیوں پڑھوں؟ مولا فرماتے اس لیے
والی تشریح نہیں، تشریعی جس کا تعلق شریعت کے مسائل سے۔ ایک ہے ولایت تکوین۔ اب تشریح اور تکوین میں فرق ہے۔ میں اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، فجر کی 2 رکعت پڑھنا، ہمیں پہلے وقت نماز معلوم کرنا پڑے گا۔ ساری دعا چاہتا ہوں، ہمیں سورج کے مقام کا تعین کرنا پڑے گا۔ میں اور آپ سورج کے محتاج ہیں۔ وضو کر کے قبلے کا تعین کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے اور سورج کے محتاج ہیں۔ سورج میرا آپ کا محتاج نہیں۔ میں اور آپ سورج کے حساب سے مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور 2 رکعت نماز فجر پڑھیں گے۔ میں ولایت تکوینی سمجھا رہا ہوں۔ یہ ہے ولایت تشریع کے مصلی پر کھڑے ہو جائیں، سورج کو دیکھ کے نماز پڑھیں۔ لیکن یاد رکھنا، میں اور آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، سورج کو طلوع ہو جانا ہے۔ میں اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو نہ ہوں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، سورج کو طلوع ہونا ہے۔ یہ ہے ولایت تشریع۔ ہم شریعت کے بھی محتاج ہیں، سورج کے بھی محتاج ہیں۔ تو میں یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، تو سورج کو پلٹا کے پڑھے اسے علی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے ولایت تشریع، ایک ہے ولایت تکوین۔ سلوات پڑھیے بلند آواز۔ حضرت صاحب تشریف لے آئے، مبلغ ولایت امیر المومنین۔ تو میں پڑھی اپنے مولا کی ولایت کروں، میرے محترم ہے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ ایک ہے ولایت تکوین، ایک ہے ولایت تشریع۔ تشریع وہ ہے جس کا تعلق شریعت کے مسائل سے، تکوین وہ ہے جس کا تعلق نظام کائنات سے۔ میں اور آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، سورج کو طلوع ہونا ہے، یہ ہے تشریع۔ ہم اوقات کے پابند ہیں، لیکن جو پلٹا کے پڑھے اسے علی کہتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، اللہ نے کتنی ولایتیں واجب کی؟ 3 گواہیاں واجب ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب اللہ نے گواہیاں 3 واجب کی، 3 گواہیوں کا ذکر ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ اللہ 3 گواہیوں کا ذکر کرے، 2 واجب ہو جائے، تیسری مستحب ہو جائے؟ اب میرا آپ سے سوال ہے، حدیث صاحب سے دعا لینے کے لیے لفظ کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے 3 گواہیاں آپ پر، مجھ پر واجب کی۔ اللہ کی ولایت کی گواہی، رسالت کی گواہی اور علی مولا کی ولایت کی گواہی۔ اب میرا سوال ہے کہ میں اور آپ ولایت کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اللہ کی ولایت کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ آپ کہیں گے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو معاف کیجئے، یہ اللہ کی ولایت کی گواہی نہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے، یہ اس کی الوہیت کی گواہی ہے۔ ہم اللہ کی ولایت کی گواہی نہیں دیتے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسری ولایت قبلہ واجب ہے سرکار دو عالم کی۔ میرا سوال ہے، آپ سرکار دو عالم کی ولایت کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ، تو معاف کیجئے، یہ سرکار کی ولایت کی گواہی نہیں، سرکار کی رسالت کی گواہی ہے، یہ ان کی رسالت کی گواہی ہے۔ تیسری گواہی ہے علی الولی، وہ تو ہم سارے پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ کی ولایت کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ سرکار دو عالم کی ولایت کی گواہی کیسے دیتے ہیں؟ علی مولا کی ولایت کو تو ہم کہہ دیتے ہیں علی الولی اللہ۔ کتاب کا نام ہے پرواز در عالم ملکوت۔ حیدری صاحب کی موجودگی میں کتاب کا حوالہ دینا، سورج کو چراغ دکھانے والی بات، لیکن میں اپنی
صدی میں ایک لفظ کہنا، ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، کہنے لگا میرا باپ دنیا سے چلا گیا، بڑا مالدار آدمی تھا، ہدایت تقویم کو سمجھے ہر چیز پر معصومین تصرف رکھتے، بڑا مالدار آدمی تھا، مجھے کہتا تھا چھوڑ دے علی کی ولایت، لیکن میں کہتا تھا بابا تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، علی کی ولایت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہتا تھا یہ میرے پاس مال ہے تمہیں نہیں دوں۔ مولا وہ اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، مال و دولت کہیں پر چھپا کے چلا گیا۔ مولا میرے ساتھ چلیے، بتائیے دولت کہاں جمع کر کے گیا، کہاں پہ دفن کر کے گیا، سمجھو ولایت تقویم کیا ہے۔ مولا مسکرا کے فرماتے چھپائے وہ بتائیں ہم۔ کہنے لگا مولا آپ میرے امام ہیں، آپ ولایت تقویم رکھتے ہیں، آپ عالم الغیب ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ مولا فرماتے ہم ساتھ نہیں جائیں گے، تو اپنے باپ کی قبر پہ جانا، جا کے یہ لفظ کہنا تمہارا باپ تمہیں قبر سے بتائے گا کہ دولت کہاں جمع ہے۔ بندہ حیران ہو کے کہتا مولا اللہ کے ایک نبی تھے جن کا نام ہے جناب عیسیٰ، مردے کو ٹھوکر مارتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، مولا آپ ساتھ نہیں جائیں گے، میں جاؤں گا باپ کی قبر پر، آپ کا پیغام دوں گا، میرا باپ زندہ ہو جائے گا۔ مولا فرماتے یاد رکھنا عیسیٰ جاتے تھے مردے کو ٹھوکر مار کے، ایک اسم پڑھتے تھے، مردہ زندہ ہو جاتا تھا، اور میں وہ اسم ہوں جو اللہ نے عیسیٰ کو عطا کیا تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ اسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیاں بازاروں سے گزری، وہ کہتے ہیں علی کی ولایت مستحب ہے، پڑھ لو پھر بھی ٹھیک، نہ پڑھو پھر بھی ٹھیک، نہ سیدو غیر سیدو، میرا سرکار کی اولاد میرے سامنے ہے، فقراء کی اولاد میں لفظ کہہ رہا ہوں، اگر علی کی ولایت مستحب ہوتی کبھی علی کی بیٹیاں بازار نہ جاتی۔ اتنی قیمتی ہے علی کی ولایت جس پر علی کی بیٹیوں کا لہو قربان ہوا ہے۔ اسے قرآن کی مجلس منسوب ہے سید و ساجدین سے، میرا دل زیادہ سرکار کے مصائب کے چند لفظ کہوں۔ سجاد ہوئے پابند رسن، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، سجاد ہوئے پابند رسن، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پیر ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہنا دے۔ میرے سامنے میرے مولا کی ماتمی تشریف فرمائیں، حضری صاحب مولا کی
جس کے ہاتھوں میں کڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توق تھا، کبھی کبھی شام کے بازار میں ہوا چلتی، اس کے چہرے سے زلفیں ہٹتی، ایسا لگتا مدینے والا محمد بازار میں آ گیا۔ کہتے میں اس قیدی کے قریب گیا، میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، فوراً اس قیدی کی آواز آئی، سعد ابن سعد، ہاتھ روک، مجھ پہ صدقہ حرام۔ جب نا ہاتھ روک، مجھ پہ صدقہ حرام ہے۔ میں نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا آپ میرا نام جانتے؟ فرمایا میں تیرا نام بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کا نام بھی جانتا ہوں۔ کہتے میں قریب چلا گیا، میں نے کہا قیدی اپنا تعارف کروائیے۔ بتاؤں قیدی نے تعارف کیا کروایا؟ سال کہتے اس قیدی کی آواز آئی، انا وارث ہو مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا وارث ہوں، میں زمزم اور صفا کا وارث ہوں۔ کہتے میں نے کہا قیدی یہ جو آپ نے لقب بتایا نا یہ تو میرے مولا کے۔ قیدی کی آواز آئی اپنے مولا کا نام بتا۔ کہتے اس قیدی کی آواز آئی اس کا نام ہے علی ابن الحسین۔ آخری جملے ہیں ذکر مصائب کے۔ کہتے جب قیدی نے کہا نا میرے اس مولا کا نام ہے علی ابن الحسین، میں نے آواز دے کے کہا قیدی بازار کا ماحول اس قابل نہیں کہ اس ماحول میں میرے مولا کا نام لیا جائے۔ اس قیدی کی آواز آئی، سعد ابن سعد اگر تیرا مولا اسی بازار میں مل جائے تو کیا کرے گا؟ سعد کہتے پھر میں نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کے کہا بازار کا ماحول اس قابل نہیں کہ میرے مولا علی ابن الحسین اس بازار میں آ جائیں۔ کہتے اب اس قیدی نے سر کو اٹھایا، آواز دے کے کہتے پہچان میں تیرا مولا سجاد ہوں۔ کہتے میں مولا کے قریب گیا، دستے ادب کو جوڑ کے کہا سرکار میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، پردیس کا عالم تھا، اگر کوئی گستاخی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں۔ مولا پردیس کے عالم میں میرے لائق کوئی خدمت بتاؤں؟ مولا نے سوال کیا کیا؟ مولا فرماتے سعد ابن سعد اگر کہیں سے کپڑے کا ایک ٹکڑا مل جائے نا وہ میرے پاس لیا۔ شاہی کہتے میں نے سر سے امامہ اتارا، مولا کے سامنے کیا، مولا فرماتے اس امامے کو کھول۔ کہتے میں نے امامے کو کھولا، مولا فرماتے سے تہ لپیٹ۔ کہتے میں لپیٹ چکا نا، مولا کی آواز آئی سعد ابن سعد یہ کپڑے کا ٹکڑا لے کے میری پشت کے قریب آ جا۔ کہتے میں قریب آیا، مولا کی آواز آئی ذرا یہ توق اٹھا کے کپڑا اس توق کے نیچے رکھ دے۔ سعد کہتے میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا۔ جیسے ہی میں توق کے قریب گیا نا ایک 4 سال کی شہزادی کی آواز آئی، سعد ابن سعد ذرا آہستہ ہاتھ لگانا، اس توق کے نیچے لوہے